ایک صحابی تھے، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اور صحابی کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق کو صحابی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور سید عالم کا دیدار کیا ہوتا ہے۔ جس نے آقا کو ایک نظر دیکھا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کو ایک نظر جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی اب کوئی غوث کتب ابدال ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابہ کا۔ لیکن صحابی کو مرتبہ کیوں ملا؟ بس حضور کی زیارت سے۔ کعبہ تو قیامت تک سبھی دیکھیں گے، نمازیں تو قیامت تک سبھی پڑھیں گے، وقت آئے گا تو جہاد سبھی کریں گے، لیکن حضور کا دیدار اب کسے نصیب ہوگا؟ عالم بیداری میں جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں آقا کا دیدار کیا وہ صحابی ہو گئے، صحابی ہیں۔ اور موت کے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آتا۔ صحابہ کو جب کوئی مصیبت درپیش ہوتی تھی تو وہ اپنے مشکل کشا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس لیے کہ صحابہ نبی کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل کو دور کر دے وہ مشکل کشا ہے، جو مشکل دور کرے وہ مشکل کشا ہے۔ اب بتائیں کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے؟ کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے؟ ارے جس نے کفر کی مشکل کو دور کر کے ایمان کی آسانی عطا کر دی، اب اس سے بڑا مخلوق میں مشکل کشا کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو شک ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، پھر اللہ کے نبی بھی مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ بغیر کسی کی عطا کے مشکل کشا ہے، وہ خود سے مشکل کشا ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے۔ اللہ نے انہیں درجہ دیا نا مشکل کشا کا، محبوب تو لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرتا جا، اور میرے نبی نے مشکلوں کو آسان کیا۔ اسی لیے جب دیکھا کہ صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اتنی بڑی مشکل ہے، تو دوڑے دوڑے پہنچ گئے اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں، اور جب اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلانے ہیں، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا اور موت اور زندگی کے درمیان ہے وہ، تو دیکھو اللہ نے جسے مشکل کشا بنایا پھر اس کی ڈگری کتنی بلند کی، پھر ان کو علم غیب بھی عطا کیا، اس لیے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مریض آیا ہے اس کا مرض کیا ہے۔ جس ڈاکٹر کو پتا ہی نہ ہو کہ مریض کا مرض کیا ہے، وہ علاج کیا کرے گا؟ وہ کیا ہے؟ خاک علاج کرے گا۔ وہ صحابہ آئے ہیں یا رسول اللہ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، میرے آقا فرماتے کیا اس کی امی ہے؟ دیکھو نبی کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ ارے بھئی کلمہ نہیں آتا، جھوٹ بھی بولا ہوگا کسی نے اس لیے نہیں آتا ہے کلمہ، چوری بھی کی ہوگی کسی نے اس لیے کسی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، لیکن حضور سید عالم رحمت تمام جانتے ہیں کہ یہ میرا صحابی یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ میرا صحابی یہ چور نہیں ہے، عمل پر نظر ہے۔ سرکار فرماتے اس کی امی حیات ہے؟ لوگوں نے کی جی یا رسول اللہ حیات ہے۔ سرکار نے میں اس کو لے آؤ، ان کی بوڑھی ماں کو لایا گیا۔ آقا فرماتے اے فلاں کی ماں تو فلاں سے راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، غور کریں، ماں باپ کو ستانے والوں، ستاتے ستاتے بے قرار ماں باپ قبروں میں چلے گئے۔ کچھ تو اولاد وہ ہے کہ جن کو شب برات میں ٹوپی پہن کر گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں، وہ سال میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے
اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی تمہارا تعلق تمہارے ماں باپ سے اتنا جوڑ دیا گیا ہے، اتنا جوڑ دیا گیا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو تو اپنے ماں باپ کو یاد کرو، زمین کے اوپر زندہ ہے تو بھی یاد کرو، اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بھی یاد کرو۔ اسلام وہ مذہب نہیں کہ اب ماں باپ مر گئے تو انہیں بھول جاؤ، وہ کھاک چاٹتے رہے اور تم عیش کرتے رہو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق عطا کیے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے سب کے حقوق بتائے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے فلاں کی ماں، کیا تو فلاں سے راضی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے اس لیے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بلال یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے اپنے بیٹے کو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میرا دل اتنا ٹوٹا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر معاف نہیں کرو گی تو پھر ٹھیک ہے۔ میرے سرکار صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ جب صحابہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے منتشر ہونے لگے تو اس وقت اس بوڑھی ماں نے پوچھا آقا ان لکڑیوں کا آپ کیا کریں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا تو فلاں کو معاف نہیں کرتی، اس لیے میں لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگا دوں گا اور تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں، آخر ماں تھی، ماں کی ممتا تڑپ گئی، آقا آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا او نادان ماں، جب تو دنیا میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں دیکھ سکتی تو تو جہنم میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھے گی؟ معاف کر دے اپنے بیٹے کو۔ اس نے عرض کیا آقا آپ گواہ رہنا، میں نے اس کو آپ کی خاطر معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا میں نے آپ کی خاطر معاف کر دیا۔ ادھر ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں تو اگر صحابی کی وجہ سے ماں کا دل دکھے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا، آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھا، ہم نے اب تو اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھا، بڑا حاجی سمجھا، بڑا پرہیزگار سمجھا، لیکن مجھے بتاؤ آج ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے راضی ہیں؟ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، فقیر قادری آپ کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کبھی تم پر مصیبت نہیں آئے گی، کبھی تم پریشانی میں مبتلا نہیں رہو گے۔